بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے، تم کو شعور نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے دو چینل ہیں۔ ایک کا نام ہے کرمانی ٹی وی، جس کے لیے میں روزانہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ تفسیر عرض کرتا ہوں۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عیدین، تمام مسائل اس میں عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو، آپ نے میرے دونوں چینل کو سننا ہے، مسائل دوسروں تک پہنچانے ہیں، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام نہیں پہنچا، رسول اللہ کا پیغام نہیں پہنچا۔ آپ نے دوسروں تک اللہ کا کلام، اللہ کا اسلام، اللہ کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ 155 جو میں نے پڑھی ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ اموات، 156 کی جو 54 کی جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ 154 ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون کا ہر حرف، ہر لفظ کا معنی عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل، ولا وا قسمیہ بھی ہے، واللہ اللہ کی قسم، وا عاطفہ بھی ہے، ہمیشہ معطوف الیہ پہلے ہوتا ہے اور معطوف بعد میں ہوتا ہے۔ جس طرح اسمیہ جو ہے وہ مبتدا بھی ہوتا ہے، مضاف بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے، اور جو فعلیہ ہوتا ہے اس سے شروع جو ہے مسند ہوتا ہے، اس کے بعد مسند الیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وا تفسیری بھی ہوتی ہے۔ ولا لا ہے، یہ لا نفی کا ہوتا ہے، کسی کی نفی کرنی ہو تو لا لگا دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ مضارع کے شروع میں لا لگا دیا جائے تو پھر یہ معنی منفی بن جاتا ہے، یعنی نہ نہیں کا معنی ہوتا ہے۔ تقولو، ولا تقولو، تقولو جو ہے لفظ ہے قاولا، قاولا سے قالا بنا ہے، اور قول بات کو کہتے ہیں، اور قول جو ہے وہاں سے کالا، کالا، کالو، کالا کا آپ سمجھ گئے، میں پہلے بھی گزشتہ عرض کر چکا ہوں کہ قول جو ہے، قول سے پہلے تا مضارع کی لگا دی گئی ہے، تقولو بنا ہے، اور واو لفظ جمع کا ہے، تقولو بنا ہے، اور اس سے پہلے لا لگا دیا گیا ہے، نفی بن گئی ہے، یعنی کہ نہ کہو، لا تقولو، نہ کہو۔ اگر لا نہ ہوتا تقولو تو پھر میں نہ بنتا کہو۔ آگے ہے لمن، لے کا معنی ہوتا ہے جو، اور من کا معنی اسے، لمن اسے، جو اسے۔ یقتلو، یقتلو یا جو ہے مضارع کی ہے، اور مضارع مجہول ہے کیونکہ یا کے اوپر پیش ہے، زبر ہوتا تو معروف بنتا، یہ معروف، مجہول ہے یقتل۔ یقتلو اس کا معنی بنے گا مارے، قتل کیے جائیں، مارے جائیں، یقتلو۔ یہ مضارع کا ہے، یا لگانے سے لام پر پیش ہے، یقتلو، اس لیے
یقتالو بنا ہے۔ فی جو ہے یہ درمیان کا معنی دیتا ہے، بیچ کا معنی دیتا ہے، معنی ہوتا ہے میں۔ سبیل ہے فی سبیل، سبیل عربی میں راستہ کو کہتے ہیں، راہ، راستہ۔ اللہ کا معنی اللہ ہے۔ اموات یہ موت کی جمع ہے، اموات یعنی اموات کہتے ہیں جو فوت ہو جائیں، مردہ ہو جائیں، مارے جائیں۔ بلکہ احیاء جو ہے یہ جمع ہے، یعنی زندہ ہیں، جو فوت ہو جائیں وہ زندہ ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں اس کو عربی میں شہید کہتے ہیں، اور جو میں نے عرض کیا کہ موت کی جمع اموات ہے، یہ فی سبیل اللہ اموات، موت کی جمع اموات ہے، یعنی بہت سے مسلمان مجاہد شہید ہو جائیں۔ آگے بلکہ احیاء یہ جمع کا صیغہ ہے زندہ۔ ولیکن وامنا اور ہے لیکن، یہ معنی دیتا ہے لیکن کا۔ لیکن عربی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اردو میں لیکن بولا جاتا ہے۔ لا تشعرون، لا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا یہ لا نفی کا ہوتا ہے، مضارع سے پہلے لگا دیں۔ اگر مضارع سے پہلے جو ہے کانا لگا دیں گے تو یہ ماضی کا صیغہ بن جائے گا، اور ماضی استمراری یعنی کہ بہت دور ماضی کا کام ہو چکا ہے۔ لا تشعرون کے بارے میں عرض کر رہا تھا، تشعرون لفظ ہے شاعرون، تو یہاں شاعرہ جو بنا ہے تو اس سے شعر جو لفظ ہے، شعور کو کہتے ہیں، شعور سے ہی جو ہے تا لگا دی گئی ہے، تشعرو، اور وانون جمع کا ہے، تشعرون بن چکا ہے لفظ، یعنی تم شعور نہیں رکھتے، تم کو عقل نہیں ہے، تم کو سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جو شہید ہو جائیں وہ تو زندہ ہیں۔ اب میں اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور نہ کہو جو لوگ مارے جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردے ہیں۔ اموات جو ہے میرے دوستو یہ مبتدا محذوف ہے، محذوف ہم کی خبر ہے، یہ آیت شہدائے بدر کے بارے میں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بدر میں جو 14 شہید ہوئے ان کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد شہدائے بدر میں 6 آدمی تو مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار سے۔ پھر اس مسئلے کو سن لیں کہ جو شہداء بدر میں، مقام بدر میں شہید ہوئے، ابو جہل تو مارا گیا، تو مسلمان بھی 14 شہید ہوئے، ان کے 70 قیدی ہوئے اور 70 ہی واصل جہنم ہوئے۔ تو میرے دوستو 8 انصار وہ تھے جو مدینہ پاک کے رہنے والے تھے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار۔ ناصرہ سے انصار ہے، ناصرہ کی جمع انصار ہے، ناصرہ انصار، شاجرہ اشجار، خبرہ اخبار، اسی طرح یہ جمع ہے انصار کی۔ مددگار کتنے تھے؟ 8 جو ہے شہید ہوئے، اور جو مہاجرین بن کے آئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں آئے، تو میرے دوستو ان میں سے جو ہے وہ بھی شہید ہوئے۔ وہ کتنے شہید ہوئے میرے دوستو؟ شہداء بدر میں 6 آدمی مہاجرین جو مکہ سے مدینہ آئے وہ 6 شہید ہوئے، اور 8 انصار جو مدینہ پاک میں رہتے تھے۔ لوگ ان کی نسبت کہا کرتے تھے کہ ہائے فلاں شخص مارا گیا، مر گیا، فوت ہو گیا اور دنیا کی نعمت اس سے چھوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان کے ازالہ اور ان کے درجات پر آگاہ کرنے کے لیے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ لِلنَّاسِ وَمَنْ يُقْتَلُ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کے بعد بل احیاء کا لفظ ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بلکہ بل جو ہوتا ہے یہی معنی دیتا ہے جہاں دے رہا ہے بلکہ کا کہ
تم کہتے ہو کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بلکہ اس لیے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی، یعنی کہ تم وہ ان کے جو ہے بات کو غلط قرار کر دوسری بات کو صحیح کر رہا ہے کہ شہداء کے زندہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح ارواح یعنی کو جسم کی قوت سے، جسم کی سی قوت عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ذریعہ سے وہ زمین آسمان جنت سب جگہ کی سیر کرتے ہیں، اور اپنے دوستوں کی مدد کرنا اور دشمنوں کو ہلاک کرنا شہداء کے متعلق کسی حدیث صحیح سے تو ثابت نہیں، معلوم نہیں ہے۔ حضرت مؤلف جو ہے اس نے کافی تفسیروں میں جو میں نے پڑھے ہیں، کچھ تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ زندہ ہیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، قبر والے جو ہیں کسی کا نفع نقصان نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ تو ہر مفسر کا جو ہے عقیدہ ہے، لیکن قرآن تو زندہ کہتا ہے۔ صاحب معلم التلطیف فرماتے ہیں کہ شہداء بدر کی روحیں ہر رات عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہیں اور اسی طرح قیامت تک کرتی ہیں رہیں گی۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء جب شہید ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک نہایت عمدہ جسم میں ان کی جو ہے اتارتے ہیں اور روح کو حکم دیتے ہیں کہ اس میں داخل ہو۔ وہ اس میں داخل ہو کر اپنے پہلے جسم کو دیکھتی ہے اور بولتی ہے اور سمجھتی ہے کہ لوگ میرا کلام سنتی اور مجھے دیکھتے ہیں۔ اسی حالت میں حوریں اس کے جو ہے پاس آتی ہیں اور اس کو آ کر لے جاتی ہیں۔ اس حدیث کو ابن مندہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے مرسل روایت کیا ہے، جو میں نے عرض کی ہے، اور صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہداء کی ارواح اللہ تعالیٰ کے یہاں سبز طائروں یعنی پرندوں میں رہتی ہیں اور جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، اور آج کے نیچے جو قندیلیں ہیں ان میں آرام فرماتی ہیں۔ ان حدیث پر نظر کر کے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حیات شہداء ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ میرے نزدیک تحقیق یہ ہے یہ حیات شہداء ہی کو عطا نہیں ہوتی، بلکہ آثار اور احکام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء میں یہ حیات سب سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ اس کا اثر خارج میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ کی وفات کے بعد نکاح جائز نہیں، بخلاف شہید کے اس کی زوجہ سے نکاح جائز ہے، اور صدیق اس حیات میں شہداء سے اعلیٰ درجہ میں ہے، اور صالحین یعنی اولیاء شہداء سے کم ہیں لیکن ان کے ساتھ ملحق ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ترتیب ذکری سے ترتیب مرتبہ کی طرف اشارہ اکثر کلام میں ہوتا ہے۔ اسی واسطے صوفیہ کرام روح سے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے ارواح ہمارے بدن میں اور ہمارے بدن ہماری ارواح ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں معتبر حقائقیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اپنے دوستوں کی اعانت کرتے اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ مباحثہ شریعہ کے ثبوت کے لیے حقائق کافی نہیں، پھر شہداء بلکہ صدیقین اور انبیاء کی ارواح سے دنیاوی امور میں استعانت بالاجماع علماء غیر صحیح ہے۔ بخاری اور سبکی جیسے لوگ اس کو صحیح قرار دیتے ہوں اجماع محدثین فقہاء کے مقابلے میں ان کا قول ناقابل قبول ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں استعانت بالموت کا جواز صرف استفاضہ من الارواح کی صورت میں بعض علماء جیسے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثابت ہے، عام محدثین اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ واللہ عالم، خدا بہتر جانتا ہے۔ میں تو ان کے جو ہے تفسیروں میں جو حوالے تھے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرا تو عقیدہ ہے کہ شہداء جو ہے زندہ ہیں، جیسا قرآن فرماتا ہے۔ تباہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کو اللہ کی راہ دکھاتے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نبوت کے کمالات وراثتاً چلے آتے ہیں،
مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو کمالات نبوت ورثتاً مرحمت ہوتی ہیں انہیں اصطلاحاً شرع میں صدیق اور مقرب کہتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وجود وحی عطا وہبی عطا ہوتا ہے۔ ذیل کی حدیث جو میں نے عرض کی ہے آثار یا اخبار سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور شہداء اور بعض صالحین کے بدن کو بھی زمین نہیں کھاتی۔ حاکم میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، اوس بن اوس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کا جسم حرام فرمایا ہے، اور ابن ماجہ نے بھی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ امام مالک نے عبد الرحمن بن سعد سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ عمرہ بن جمو اور عبداللہ ابن جبیر انصاری کی قبر سیلاب کی وجہ سے دھنس گئی۔ یہ دونوں حضرات احد کے دن شہید ہوئے تھے اور دونوں ایک ہی قبر میں دفن کر دیے گئے تھے۔ جب قبر سیل کی وجہ سے خراب ہو گئی تو میرے دوستو چاہا کہ انہیں یہاں سے اور کسی جگہ مدفون کیا جائے۔ قبر کھودی گئی تو دیکھا تو اسی طرح ہے، کوئی تغیر نہیں آیا، گویا کل دفن کیے گئے تھے، حالانکہ ان کی شہادت کو اس وقت 46 سال ہو چکے تھے۔ طبرانی نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو نہ کھودا جائے کہ مردہ کی مخفی حالات معلوم ہو جائے، کیونکہ قبر میں مردہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مخفی معاملے ہیں۔ نیز فرمایا کہ مردہ کو دفن کرنے کے بعد قبر میں سے نہ نکالا جائے مگر اس صورت میں نکالا جائے کہ زمین غضب کی ہوئی ہو یا شفا کی زمین ہو یا پانی اور دریا کے قرب کی وجہ سے اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو یا دارالحرب کی زمین میں دفن کیا گیا ہو یا مقبر آبادی میں آ کر پرانا ہو گیا ہو اور وہاں آنے جانے میں قبروں کا خیال نہ کیا جاتا ہو اور اونٹوں وغیرہ کا گھیر بنا لیا گیا ہو۔ ان صورتوں میں سے کوئی صورت پیش آ جائے تو مردہ کو قبر سے نکالنا جائز ہے۔ اس پر فتویٰ ہے۔ ترمذی نے کہا کہ مردہ کو قبر میں سے نہ نکالا جائے مگر کسی عذر سے، اور عذر وہی ہے جو میں نے عزیزان محترم تمہارے پیش کیے ہیں۔ عذر مستحب یہ ہے کہ میت کو یہاں دفن کیا جائے، وہیں رہنے دے، کیونکہ بعض صحابہ ارض و عرب میں مدفون ہوئے اور وہاں سے ان کی قبر کو کھود کر ان کے جنازہ کو نہیں لائے، اور اگر کسی عذر سے لے آئے تو کچھ حرج نہیں۔ فتاوی خانیہ میں لکھا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے شہر میں مر جائے تو اس کو وہیں رہنے دو۔ مستحب یہ ہے کہ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لے جائیں تو کچھ حرج نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال مصر میں ہوا اور عذر کی وجہ سے ان کو شام لے گئے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا انتقال مدینے سے 4 فرسخ پر ہوا اور لوگ اپنی گردنوں پر اٹھا کر مدینہ تشریف لایا ہے، اور یہ واقعہ ان کے دفن کر دینے کے بعد کا ہے۔ ان دو کے علاوہ اوروں کی لاشوں کو بھی نقل کرنا مروی ہے اور بہقی سے مروی ہے۔ جب امیر معاویہ کا ارادہ نہر قزامہ کی جامع جاری کرنے کا ہوا تو اس کے بہنے کی جگہ شہداء احد کی قبریں واقع ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرا دیا کہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے وارث سب جہاں آئیں اور اپنے لوگوں کو لے کر جائیں اور جہاں جگہ دفن کریں۔ لوگ آئے تو شہداء کو دیکھا تو سب تر و تازہ ہیں اور بال بڑھے ہوئے ہیں۔ اتفاقاً ایک شہید کے پاؤں پر پہوڑا پڑ گیا وہ مٹی کھودنے کے، تو خون کا ایک فوارہ جو جوش مارنے لگا اور مٹی کھودنے کی حالت میں ایک جگہ سے جو مٹی کھودی تو تمام جگہ مشک کی خوشبو عنبر پھیل گئی۔ اس قصہ کو ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے، ابن شیبہ میں، اور بہقی نے اس قصہ کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کیا ہے۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ پہوڑا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر پڑا تھا، اور طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عامل قرآن مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گوشت کو نہ کھانا۔ زمین عرض کرتی ہے اے اللہ میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں، اس کے پیٹ میں تو آپ کا کلام قرآن ہے۔ ابن مندہ نے کہتے ہیں کہ اس مضمون کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آئی ہے۔
میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں حامل قرآن سے مراد ممکن ہے کہ صدیق ہوں، کیونکہ قرآن پاک کی برکات کے ساتھ مخصوص ہے، اور ان کے سوا تو برائے نام ہی حامل قرآن مجید۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی نام پکڑو قرآن کو سوائے پاک صاف لوگوں کے، یعنی جو اخلاق رذیلہ سے پاک ہوں وہ مس کریں، اور ایسا شخص صدیق ہوتا ہے۔ مروزی نے بیان کیا ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زمین اس شخص کے جسم پر قابو نہیں پا سکتی جس نے بالکل جو ہے گناہ نہ کیا ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اس سے مراد اولیاء اللہ ہوں، کیونکہ وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، ان کے قلوب اور اجسام دونوں میں ایسی صلاحیت آ جاتی ہے، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ولکن لا تشعرون، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے، یعنی جو کہ ان کی حیات اور قسم کی نہیں ہوتی، ہر شخص کو محسوس ہو نہ ہو، کوئی ایسا امر ہے کہ عقل کے وہاں تک رسائی ہو، بلکہ وحی سے یاد یا ایسی فراست صحیحہ سے ہو جو وحی سے حاصل ہو، وہ حیات معلوم ہو سکتی ہے، اس لیے تم ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ عزیزان محترم، آج میں نے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھی، شہداء زندہ ہیں، ان کے متعلق میں نے تفسیریں، روایات، حدیثیں عرض کی۔ اگر اس موضوع کو میں آگے چلاؤں، میں نے در منصور، طبری اور فتاوی خانیہ کا حوالہ بھی دیا، اور اس کے بعد میرے دوستوں میں نے باقی تفاسیر سے عزیزی اور جو ہے مظہری تفسیر سے کافی تفسیروں سے میں آپ کو روشناس کرایا۔ انشاءاللہ پھر میں آگے کل جو آگے آیات مبارکہ آئے گی اس کا میں آپ کو جو ہے پڑھوں گا، ترجمات کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔